اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہر سنجیدہ بندے کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے کامیابی کی تعریف کیا ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا جو ہمیں فالو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہ آپ اپنی کامیابی کی تعریف کو اپ گریڈ کریں اور ذرا ٹھوک بجا کے دیکھیں یہ اس قابل ہے کہ رکھی جائے۔ جیسے آپ اشیاء رکھتے ہیں، پرس ہے جو میری مرضی کی، موبائل میری مرضی کی، کپڑے میں نے اپنی مرضی کی، اور بھائی نظریات بھی جو تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچو، وہ رکھے ہوئے تم نے، ان نظریات کی اینک سے تم دنیا کو دیکھتے ہو، تو ذرا دیکھو کوئی میرا ایسا نظریہ تو نہیں ہے جس سے میں ہرٹ کرتا ہوں، کوئی ایسا نظریہ تو نہیں جس سے لوگ میرے سے نفرت کرنے لگ پڑے۔ تو آپ یہ ضرور ڈھونڈیے کہ کامیابی کی تعریف آپ کے لیے کیا ہے۔ لاشعوری طور پہ ہماری کامیابی کی تعریف ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہے۔ لائک بڑی دنیا کامیابی پیسے کمانے کو سمجھتی ہے، بڑی دنیا۔ اچھا، میں پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن صرف پیسہ کامیابی نہیں ہے۔ اب یہ پیسے کا ہونا ہی کامیابی کیسے بنتا ہے؟ دراصل دنیا میں زیادہ تر لوگ سوشل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل سٹینڈرڈز میں پیسہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ مثلا غریب کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی بظاہر دیکھنے میں، ہونی تو بہت چاہیے۔ امیر کی زیادہ ہے، بڑی گاڑی والے کی زیادہ رسپیکٹ ہے۔ موبائل فون اچھا ہو، گاڑی کی چابی ہاتھ میں ہو، کچھ 4 بندے ساتھ ہوں، آپ بظاہر اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ گھر بڑا ہو، پروٹوکول ہو، لیکن بعض اوقات آپ اس لیے اس خبط کا شکار ہوتے ہیں، کمانے کے خبط کا، کہ کسی زمانے میں وہ آپ کی محرومی ہوتی ہے۔ آپ اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے کماتے ہیں، شاید وہ محرومی ختم ہو جاتی ہے لیکن محرومی کا احساس ختم نہیں ہوتا۔ غربت کو ختم کرنا آسان ہے، احساس غربت کو ختم کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ مثلا احساس غربت کی نشانی کیا؟ پیسہ ہے، بندہ لالچی ہے، پیسہ ہے اپنے رشتوں پہ خرچ نہیں کرتا، پیسہ ہے علاج نہیں کروائے گا، پیسہ ہے اچھی جگہ پہ نہیں رہے گا، پیسہ ہے سواری اچھی نہیں رکھے گا، پیسہ ہے کھائے پیے گا اچھا نہیں، پیسہ ہے بل نہیں دے گا۔ میانہ روی میں رہتے ہوئے اپنے مال کو استعمال کرنا بھی سمجھداری، اس کا حکم ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کی۔ اور میانہ روی میرے لیے کچھ اور ہوگی، سننے والوں کے لیے ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ میری میانہ روی ہے، میں اگر اسراف کروں، صرفہ کروں، خرچہ کروں، میں 2 کروڑ کی گاڑی لے آؤں، لیکن وہ زیادتی ہے۔ میری شاید میانہ روی ہے کہ میں 30-40 لاکھ روپے کی گاڑی افورڈ کر سکوں، یہ میانہ روی ہے۔ اچھا، میری کنجوسی کیا ہے کہ میں پرانی ایک فٹیچر کار رکھوں جس کو گاہے بگاہے ٹھیک کروانا پڑے اور وہ رکھ لوں، یہ کنجوسی ہے۔ اب میں بچا کیا رہا ہوں؟ جو میں بچا رہا ہوں اس سے میں مسئلے بھی خرید رہا ہوں، اس پیکیج میں مسئلے لے رہا ہوں۔ ایک کتاب میں نے پڑھی، اس کتاب کا نام تھا ہاؤ یو کین میئر یور لائف۔ اس کتاب کا فلسفہ مجھے بڑا اپیل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم پیسہ کماتے ہیں، وہ ہماری وقتی ضرورت ہوتا ہے، وہ ہماری کوئی فار ایور ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک لمٹ کے بعد آپ کی پیسہ ضرورت نہیں رہتی، آپ نے فقط اسے استعمال کرنا ہوتا ہے یا خوشحال رہنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پیسہ کمانے کے خبط کا شکار ہو گئے تو ممکن ہے آپ بڑی اہم چیزوں کو مس کر جائیں۔ کامیابی کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اہم چیزیں کیا ہیں اور آپ انہیں اچیو کیسے کرتے ہیں۔ تو کامیابی کی تعریف میں اس کتاب نے بڑی مجھے ہیلپ کی۔ اس کتاب نے کہا کہ آپ کے کامیاب ہونے میں یا کامیابی کبھی اگر آپ نے پرکھنی ہے تو آپ کو ماپنا پڑے گا اپنے رشتے کیسے نبھائے، آپ نے اپنوں کا خیال کیسے رکھا، آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ کنٹریبیوشن بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ کنٹریبیوشن کا مطلب ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کو سیٹسفیکشن ملی، آپ کی اسٹیم ہائی ہوئی، آپ کا اطمینان قلب بڑھا، یا آپ کی نیکیاں بڑھی ہیں، یا ممکن ہے آپ کا سوشل سٹیٹس بھی بڑھے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کی موجودگی، دنیا میں موجودگی سے کسی کو فائدہ ملا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ آپ کی کامیابی سے دوسروں کو طاقت ملی ہے، ان کو فہم ملا ہے، ان کو آسانی ملی ہے، ان کو شعور ملا ہے، اور آپ نے ان کی مدد کی ہے جو آپ کے پاس تھا اس سے، اور ان کی بھی ہیلپ کی ہے کہ میں چوٹی پہ بیٹھا ہوں، تم بھی چوٹی پہ آ جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ، یہ بھی کامیابی ہے۔ کامیابی کو ماپنے کے لیے کئی ٹولز ہیں۔ ایک ٹول یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اختتامی جو ایام ہیں، زندگی کا نہیں پتہ لیکن ہم اسے بڑھاپا کہہ لیتے ہیں، اس بڑھاپے میں اس کے پاس پچھتاوے نہ ہوں۔ اگر آپ ریگریٹ فری لائف گزار رہے ہیں، آپ کے پاس پچھتاوے نہیں ہیں، بڑے خوش قسمت ہے۔
آپ مطمئن کتنے ہیں؟ کامیاب ہے اگر آپ مطمئن ہیں۔ اگلا ہے خوش کتنے ہیں؟ آپ کے پاس چلیں جو بھی ہے، جو نہیں بدلا آپ سے، آپ نے اسے قبول کیا، اور جو آپ بدل سکتے تھے کہ آپ نے ٹکا کے محنت کر کے بدلا، اور خوش کتنے ہیں؟ آپ جتنا راضی ہیں، جتنا شکر گزار ہیں، اتنا خوش ہوں گے۔ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود پوری امپائر کھڑی کر دی ہے، آپ خوش نہیں ہیں، آپ کے اندر فلفلمنٹ کا احساس نہیں ہے، آپ ناکام ہیں، پھر کامیابی کی تعریف یہ آ جاتی ہے یہ لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھ لیں، ساری دنیا کبھی آپ سے متفق نہیں ہوتی، لیکن آپ سے منسلک لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ جسے واصف علی واصف نے، آپ نے بڑا شاندار جملہ کہا کہ جن کو آپ نے موت کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دیجیے۔ تو آپ اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے کوئی راحت کا سامان پیدا کرتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، اور بے غرض ہو کے انکنڈیشنلی آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ آپ سے جڑا ہوا ہر بندہ یہ کہے یار میری لائف میں اس کا ایک بڑا اہم رول۔ میں نے اچھے بندے کی تعریف ایک یہ بھی ڈھونڈی کہ اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہر کوئی کہ یہ میرا تھا یار، جو میرے ساتھ تعلق تھا نا، اوہ ہو کمال تھا۔ یہ جو ایک انفرادی کنیکشن محسوس ہونا ہے نا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جن کے اپنے ان کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو وہ اکسی مفتی صاحب کہیں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ممتاز مفتی صاحب جب دنیا سے چلے گئے، ان کے والد صاحب، تو ان کا گمان یہ تھا کہ دنیا آئے گی اور ان سے کہے گی کہ بڑا افسوس ہوا تیرا باپو چلا گیا۔ لیکن جب دنیا آئی تو ہر کوئی رو رہا تھا کہ ہمارا باپو چلا گیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ سے جڑے لوگ آپ سے محبت کا اظہار کریں، احترام کریں، اپنے شعبے میں کم از کم بندے کو معتبر ہونا چاہیے، یہ بھی کامیابی۔ ایمان بڑی کامیابی ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑی کامیابی، بندگی کے آپ اگر حقوق سارے آپ پورے کر رہے ہیں، بندگی کی حالت میں رہتے ہیں، بڑی کامیابی ہے۔ آپ دنیا بنائیں، ربنا آتنا فی الدنیا بھی کامیابی ہے، لیکن دنیا ایسے بنے آپ کی کہ آخرت خراب نہ ہو۔ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مطلب یہ کہ ایسی دنیا جس سے آخرت خراب نہ ہو، یہ کامیابی۔